وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ سامعین کرام، موضوع کیا اللہ تعالی ہماری طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے تو سامعین کرام مضمون سورہ شعراء کا ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، تقریباً آدھے دور نبوی کی، یعنی جو 13واں، یہ چھٹے سال کی آخر میں اور 7ویں سال کے اوائل میں اس کا نزول ہے، اور بنیادی مضامین ہیں سامعین کرام توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ کو میں نے بتایا یہ جو آخری حصہ ہے اس میں تمام جو ہے رسالت کی بات ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، کس نے نازل کیا ہے، کس پہ نازل، کون لایا ہے، کس پہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے گزشتہ سبق میں آخر میں یہ ہدایت پڑھی کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، کسی اور سے امید نہ لگاؤ، کسی اور سے نہ ڈرو، اور اگر ایسا ہے تو پھر تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں سامعین کرام کہ یہ عام طور پہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں
تو اس کے مضامین کو اپنے حالات کے مطابق نہیں دیکھتے، اور یہ اس میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ اصل میں ہم لوگ بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا ہے نا فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، تو حقیقت میں ہم بھی غیر کو پکارتے ہیں۔ وہ آپ کو میں نے شعر بھی سنایا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اصل میں اگر ہم دیکھیں اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا، ہمارے جو یقین ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہر سے اللہ سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں مال دولت سے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور پھر اس کے حصول میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، یا ہم نے دنیا سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اور اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یعنی اس کا نتیجہ فتکون من المعذبین کی صورت میں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جس کو چاہے معبود بنا لیں اللہ کے سوا، جس سے چاہے اللہ کے سوا نفع کی امید رکھیں، لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ فتکون من المعذبین، کہ تم عذاب یعنی عذاب جن پہ اللہ کا عذاب ہوا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں جہنم میں اور کافروں کے ساتھ دھکیل دیا جائے گا۔ جس طرح تم حق سے انکار کرتے ہو تو اسی طرح تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تو اس میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ 3 آیات ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور جو آپ کی پیروی کریں تو ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو پھیلا دیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اس میں ایک تو ان 3 آیات میں ایک تو انذار کی بات ہے، ڈرانے کی بات ہے، اور دوسری آیت میں مومنین کے ساتھ سلوک کی ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسری آیت میں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض کر لیں اور آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی پیروی نہ کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں، تو پھر یہ ہے کہ ان سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ بہرحال جو پہلی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ہوتا یہی ہے سلسلہ یہ سامعین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نیکی سب سے پہلے خود شروع ہوتی ہے۔ نیکی کا آغاز خود سے شروع کرنا ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ برائیوں میں مبتلا ہیں اور آپ ابھی آئیں گے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شعراء کے متعلق آئے گا کہ شعراء جو ہیں وہ ان کی گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔ اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں قرآن کی، یا آپ کو متوجہ کروں قرآن پاک کی ایک آیت کے طرف کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے سامعین کرام، آپ نے خود اپنے سے آغاز کرنا ہوگا۔ وہ کہاوت ہے نا کہ نیکی اپنے گھر سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان یعنی وہی اصول ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، خود ہے، اپنا گھرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت
خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو مسلمان ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے قریبی رشتہ داروں کی باری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً آپ دیکھیں کہ واقعات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا اہتمام کرو، تو دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ بہرحال ان کو 2 مرتبہ وہ دعوت ہوئی، اور پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ دوسری یا تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ میرے پاس یہ ایک پیغام ہے، اس کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال وہ اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں نے، یعنی نزدیک کے رشتہ داروں نے۔ بہرحال پھر اسی طرح آغاز ہوا، پھر کوہ صفا پہ چڑھ کے عام جو ہے 3 سال بعد جو ہے اس کا تبلیغ کا آغاز ہوا اعلانیہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، انسان کو اس میں بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں نیکی پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں میں آپ کے اولاد ہے، آپ کے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، بیوی کی سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے شوہر کو سمجھائے، شوہر کی بات کی سمجھ میں ایک بات ہے تو بیوی کو سمجھائے، ماں باپ جو بھی ہوں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا وہ مناظرہ جو تھا وہ تو اپنے والد سے کیا تھا۔ تو اس طرح یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے تبلیغ کے۔ اس میں تبلیغ کے یہ 2-3 آیات جو ہیں نا سامعین کرام، یہ تقریباً 220 نمبر تک، آیت نمبر جو ہم نے 214 پڑھی ہے اور 220 نمبر تک اس میں تبلیغی نصاب ہے۔ تقریباً تبلیغی نصاب ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کو نصیحت کرنی ہے، اگر کوئی نافرمانی کرے تو کیا کرنا ہے، جو فرما برداری کرے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، عملاً اعتماد بھروسہ کس پہ رکھنا ہے، اور یہ ساری باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نگرانی کی بھی کیفیت ان آیات میں بیان کر رہا ہے، وہ ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ مکی دور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو پہنچا رہے ہیں، تو اس میں یعنی اب یہ تبلیغ کا طریقہ نہ صرف یہ کہ یہ حضور کے لیے بھی تھا، اور لیکن خاص طور پہ سامعین کرام یہ ہر یعنی دعوت دینے والے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس میں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اس مضمون میں دعوت دینے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک منزل کی طرف راستہ بتاتا ہے یہ آیات جو ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کے جو پیروکار ہیں، جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے اچھا سلوک کیجیے، یعنی اپنے دست شفقت کو پھیلا دیجیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں مومنین میں، یعنی ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ۔ یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں سامنے کام کہ ہم اپنے لیے ہم یہ اس کو دیکھیں کہ ہم اپنے متبعین سے، جو بھی ہمارے فالوورز ہیں، ان سے اچھے سلوک کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر کوئی نافرمانی کی روش اختیار کر لیتا ہے تو آپ اس سے بری الذمہ ہیں۔ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ یعنی تمام حالات میں توکل کریں، بھروسہ کریں العزیز، اس ذات پر جو العزیز ہے، جو غالب ہے، الرحیم ہے۔ الذی یراک حین تقوم، یہ وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں حین تقوم، جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ دیکھتے ہیں۔ الذی، اب دیکھیں عزیز الرحیم، اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو عزیز ہے، غالب ہے، زبردست،
توکل اس پہ کرو، بھروسہ کریں۔ اصل میں یہی وہ یعنی دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم بھروسہ کرو اس ذات پر جو العزیز ہے اور جو الرحیم ہے۔ العزیز کا میں نے آپ کو معنی کیا تھا کہ غالب اور زبردست۔ تو انسان جو ہے سامعین کرام کمزور ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کمزور ہے۔ پھر یہ اس کے جو اس کے ساتھ جو آلات ہیں، یعنی جسمانی جو عقل ہے، جو اس کے محسوسات ہیں، عام طور پہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر کو محسوس کر سکتی ہے اور باطن کو وہ دیکھ نہیں پاتی۔ تو اصل میں غالب ذات تو ایک ہی ہے اور وہ زبردست ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، سمیع علیم ہے، یا خبیرم بصیرہ ہے، خبردار ہے، حالات سے خبردار ہے، تمام حالات سے خبردار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ ذات اگر ہمارا یہ ایک یقین خالص پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ پہ کہ اصلی طاقتور ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے، غالب ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو انسان پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا بے فکر ہو جاتا ہے اپنے یعنی دیگر جو معبود بنے بیٹھے ہیں نا، یا جن چیزوں میں کچھ طاقت نظر آتی ہے تو انسان اس سے توقع ہٹا لیتا ہے اور ایک اللہ پہ وہ بھروسہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ذہن نشین ہو جائے کہ العزیز غالب ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے، زبردست اور غالب ذات ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ مجھ پہ رحیم ہے، مہربان ہے، تو پھر یہ ہے کہ باطل سے انسان کی توجہ ہٹ کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، بین ہی اس کی تھوڑی سی وضاحت آ رہی ہے۔ شان نزول کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے یراکا، یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، العزیز الرحیم وہ ذات ہے، یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے فرض منصبی کے لیے، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کی نقل و حرکت کو جو اطاعت گزار لوگ ہیں ان میں آپ کی کوشش و سعی کو دیکھ رہی ہیں۔ تقلبک فی الساجدین، سجدہ یعنی جو اطاعت گزار لوگ ہیں، سجدے سے یہاں مراد جو ہے وہ اصطلاحی سجدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کی کوشش کر رہے ہیں، تو وتقلبک فی الساجدین، وہ آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات جو ہے وہ سننے والی ہے اور العلیم ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ میری یہ بات جو میں کر رہا ہوں توجہ سے سنیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس میں سارا مضمون یہ ہے، اگر ان آیات کے یعنی تمام آیات کے ترجمے کو یا اس کے مفہوم کو آپ مد نظر رکھیں تو اس میں کیا مضمون ہے؟ اس میں مضمون یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وتوکل علی العزیز، یعنی جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان پہ شفقت کا سلوک کیجیے اور ایک ذات پہ بھروسہ کیجیے جو رحیم بھی ہے، جو غالب بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، الذی یراک حین تقوم۔ ظاہر ہے سامعین کرام، اگر ہم یعنی اگر میں اس آیت کو اس طرح دیکھوں کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی اس حالات کے مطابق تو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن آج تو دیکھیں ہر شخص جو ہے اللہ کے رسول کا، ہر امتی داعی ہے، حق کی طرف بلانے والا ہے۔ اب یہ اگر آپ اپنے طور پہ محسوس کریں تو یعنی یہ صادق آتی ہے۔ مومن کے حال پہ یہ آیت جو ہے، یہ 2-3 آیات جو ہیں بالکل، یا یہ تمام مضمون جو میں نے بیان کیا یہ اس پہ صادق آتا ہے۔ مومن کیا ہے؟
کہ اس کا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے خود بھی اللہ کے راستے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی کو غالب کرنے کے لیے یہ کوشاں ہے۔ میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہر مومن ایسا ہونا چاہیے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہو اور تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تو بہرحال جب یہ امت محمدی کا یہ منصب ہے کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، تو یہ پھر مومن کی زندگی کی تو شان ہی کچھ اور ہے سامنے کرم، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ اللہ کے امر کے یعنی اللہ کا جو نظام ہے یا اللہ کی جو چاہت ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے یہ کوشاں ہے۔ یعنی ہر امتی اپنے اپنے سٹیج پر، یعنی جو مقام اس کا ہے معاشرے میں، اس پہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہے، خواہش بھی ہے اس کی، جذبہ بھی ہے، اور پھر اس کے لیے کوشاں ہے۔ ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ہے یعنی واقعی یہی صورتحال ہے مومن کی، کہ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اور اللہ کا دین کا غلبہ جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا زندگی کا مشن بن گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، الذی یراک وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ توکل، بھائی تم اے مومن تم توکل کرو، بھروسہ کرو اس غالب ذات پہ جو مہربان ہے، اور جب تم دین کے احیاء کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے، سمیع العلیم ہے، تمہارے حال سے واقف بھی ہے، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے، جو بھی تم بات چیت کر رہے ہو سامنے کرو، ہر بات میں اس کی للہیت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت جوش میں آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کرو بھئی میرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو، میں دیکھ رہا ہوں، تم اسی پر مجھ پہ بھروسہ کرو، میں غالب ہوں، زبردست ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جب تم میرے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جو اطاعت گزار ہیں اور اس میں نقل و حرکت کرتے ہو۔ ظاہر ہے سامنے کرام مومن تو فضول کام کرتا ہی نہیں ہے، فضولیات میں تو وہ پڑھتا ہی نہیں، یہی اس میں کوشاں رہتا ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ دیکھ رہا ہے، یراک حین تقوم وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم جانتا ہے۔ بہت بہترین آیات ہیں صاحبان کرام، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ رسول کی ذات تھی اور وہ انہوں نے اپنا کام کیا اور چلی گئیں، اب یہ آیات صرف ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گڈریا ہے، راعٍ، اور یعنی گڈریا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک بھیڑوں کا ایک غلہ ہوتا ہے اور ایک غلہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو چراتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہر شخص ہم میں سے، شوہر جو ہے اس کا اپنا خاندان ہے تو وہ حاکم ہے اس کا، اب بیوی جو ہے اس کے بعد بیوی جو ہے جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اولاد کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم نے ان کا کہنا ماننا ہے، ماں کا کہنا ماننا ہے۔ بیوی مومنہ ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور اس کی وہ ذمہ دار ہے تربیت کی،
تو یہ ساری باتیں ہیں اور بہت پیاری مطلب وہ ہے سامعین کرام، اس کا معنی بہت پیارا ہے اور بہت دیکھیں اس میں آپ محسوس کریں نا، اپنے لیے محسوس کریں اس کو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنی پیاری یعنی تسلی والی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم جب کھڑے ہوتے ہو میرے دین کے احیاء کے لیے میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور جب تم اپنے ساتھیوں میں سجدہ ریز جو اطاعت گزار لوگ ہیں اس میں تم نقل و حرکت کرتے ہو میرے دین کے غلبے کے لیے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کیوں نہ دیکھوں؟ میری تو صفت یہ ہے السمیع العلیم ہے، تو ہر بات سننے والا ہوں، ہر بات جاننے والا ہوں. تو سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ترجمہ سنا دیجئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے رحمت کے بازو کھول دیجئے جو آپ کی پیروی کریں مومنوں میں سے. وَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں. فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری الذمہ ہوں ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے آپ اس غالب اور مہربان ذات پہ. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو دیکھ رہی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی نقل و حرکت، آپ کا گھومنا پھرنا اطاعت گزار لوگوں میں. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ And warn your close relative. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ And lower your wing to those of the believers who follow you. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ And if they disobey you, say, I am innocent of what you do. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ And put your trust in the Almighty, the Merciful. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ He who sees you when you rise, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ and your devotions amidst the worshippers. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ He is indeed the hearer, the aware. سامعین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔